نالے گل کی انشاءاللہ پاکستان نے مشہور اور معروف خان مولانا سید ولید شاہ صاحب دعوت برکات اور عالیہ ساڑھے قرآسوں الحمدللہ و تشریف لے آئے. اچانک ساڑھے ایک معروف دوست اور بڑی محبت عقیدت فتح جنگ نے ایک مشہور خطیب الحمدللہ آپ کو نے بھی آمد ہوئی ہے. تو میں الحمدللہ یہ فیصلہ کیا کیسی دار روزانہ بیان کرنے اور سارے سننے ملے دے ہو تو یہ ساڑھے پر مہمان الحمدللہ فتح جنگ تھوڑی تشریف لائے ماشاءاللہ مولانا صاحب احتباد جو آئے تو مجھے صاحب اور الحمدللہ دعوت دیسان کے آج دے جمعے جو انشاءاللہ انہیں اپنا خطاب کر سن اور اس کے بعد انشاءاللہ اللہ کی کرام اللہ پاک چاہتا انشاءاللہ شاہ صاحب پیش کر سن. مفتی عمر صاحب کی گزارش ہے کہ انشاءاللہ اپنا خطاب شروع کرو اس کے بعد انشاءاللہ شاہ صاحب کرام پیش کر سن. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال الله تعالى في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام علماء کرام اور اصغر گاؤں کے میرے معزز بزرگوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ کی اس جامعہ مسجد میں ہمارے لیے انتہائی قابل احترام عالم باعمل حضرت مولانا غریب نواز صاحب زیدہ مجدہ کے حکم پر کچھ کہنے کی توفیق حاصل ہو رہی ہے.
دعا ہے کہ اللہ تعالی حق سچ کہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے میرے محبوب پیغمبر اپنی امت سے کہہ دو، اپنی امتیوں کو یہ بات بتا دو کہ اگر تمہیں محبت کا دعویٰ ہے اپنے اللہ سے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہمیں اپنے اللہ سے محبت ہے، تو اس کا نظر آنا، اللہ کی محبت کا محسوس ہونا، اس کا ایک آسان سا فارمولہ یہ ہے فَاتَّبِعُونِی، مجھ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چل پڑو تو یحببکم اللہ، تمہارا دعویٰ بھی پورا ہو جائے گا اور اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ دوسرے پارے کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں، جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کہ دل میں سب سے بڑھ کر کسی کی محبت ہوتی ہے تو وہ اپنے اللہ کی ہوتی ہے۔ اولاد کی محبت بعد میں، پیسے کے ساتھ محبت بعد میں، دنیا داروں کے ساتھ محبت بعد میں، قبیلے کنبے معاشرے کے ساتھ محبت بعد میں ہے۔ سب سے بڑھ کر ایک مسلمان کو، مومن کو جو محبت ہوتی ہے وہ اپنے اللہ سے ہوتی ہے۔ لیکن اس کا معیار کیا ہے، کسوٹی کیا ہے، ترازو کیا ہے محبت اللہ کی محبت کا؟ تو قرآن نے آسان سا 2 لفظوں میں نقطہ بیان کر دیا، فَاتَّبِعُونِی، اللہ کے رسول کے نقش قدم پہ چل پڑو تمہارا دعویٰ پورا ہو جائے۔ یا اللہ جی، پھر اس نقش قدم پر چلنے کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا، نتیجہ اور رزلٹ کیا نکلے گا؟ تو قرآن کہتا ہے یحببکم اللہ، پہلے تم اللہ سے محبت کے دعوے دار تھے، اب خود اللہ عرشوں سے تمہارے ساتھ محبت کرنے لگ جائے۔ دوسرا فائدہ کیا ہوگا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، انسان ہونے کے ناطے تم نے اپنی زندگی میں جو گناہ کیے ہیں، اللہ کے رسول کے نقش قدم پر چلنے سے فائدہ یہ ہوگا، اللہ تمہارے نامہ اعمال سے تمہارے گناہوں کو مٹا کے رکھ دیں گے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں نا، جب اللہ کے ہاں کسی بندے کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے، کوئی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جبریل امین کو کہتے ہیں، اے جبریل امین، میری زمین پر فلاں بندہ جو ہے وہ میرے محبوب کے نقش قدم پر چل کر میرا محبوب بنا ہے، تو نوریوں کا سردار ہو کر میرے اس بندے سے محبت کرنے لگ جا۔ جبریل امین بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، نورانیوں کا سردار۔ پھر حکم ہوتا ہے جبریل امین آسمان کے سارے فرشتوں میں اعلان کر دے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرنے لگ جاؤ۔ آسمان کے سارے فرشتے پھر اس کی محبت میں ڈوب جاتے ہیں۔ پھر حدیث میں آتا ہے اس کی محبت آسمانوں سے زمین پر اترتی ہے۔ پھر اللہ کے بندے جو زمین پر چلنے والے ہوتے ہیں، اللہ اپنے نیک بندوں کے دل میں بھی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے انسان کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ اور ہم دنیا میں لوگوں سے محبت کرتے ہیں، ہمارا ایک اصول ہوتا ہے، ضابطہ ہوتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں اچھے بندے سے دوستی کروں، محبت کروں۔ کوئی کہتا ہے میری محبت دنیا دار سے ہو کہ میں بھی عیاشی کروں، کوئی کہتا ہے میری محبت عالم سے ہو کہ میری آخرت سنور جائے، کوئی کہتا ہے میری محبت فلاں بزرگ سے ہو کہ مجھے اعمال کرنے میں آسانی ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس سے انسان محبت کرتا ہے، دوستی کرتا ہے، اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، اور اس طرح جس سے نفرت کرتا ہے، جس کے بارے میں انسان کے دل میں نفرت ہوتی ہے، وہ بھی 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ دوست 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک انسان کا اپنا دوست، ایک ہوتا ہے دوست کا دوست، اور ایک ہوتا ہے دشمن کا دشمن۔ یہ بھی دوست کے زمرے میں آتا ہے۔ ایک ہے میرا اپنا دوست، میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ ہمدردی کروں، اس کے ساتھ بھائی چارے والا معاملہ کروں، خیر خواہی کروں۔ دوسرا دوست وہ ہوتا ہے جو میرے دوست کا آگے سے دوست ہے، اس کے ساتھ بھی خیر خواہی کی جاتی ہے۔ اور بزا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہمارا دشمن ہے، کوئی اور اس کا دشمن نکل آئے تو ہم بھی اس کو اپنا دوست سمجھتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کی محبت، اس کا معیار بھی یہی ہے کہ اللہ نے جس کو اپنا دوست کہا ہے، اللہ جس سے محبت کرتے ہیں، تو ہم انسانوں کو بھی چاہیے کہ اس سے کیا کریں جی؟ محبت کریں۔ اللہ جس کو بتا رہے ہیں کہ اس بندے سے اللہ کی نفرت ہے، جو حقوق اللہ کو پامال کر رہا ہے، حقوق العباد کو پامال کر رہا ہے، نظر آنے میں تو وہ بہت بڑا دنیا دار ہے، ایم این اے ہے، ایم پی اے ہے، کونسلر ہے، ذاتی وجاہت بہت ہے اس کی، لیکن ہم نے یہاں پر دیکھنا ہے کہ اللہ کی ذات کے ہاں اس کی قدر و قیمت ہے یا نہیں؟ کیا اللہ کی ذات بھی اس سے محبت کرتی ہے؟ تو دیکھا جائے اس کی زندگی میں اللہ کی مرضی کی کوئی جھلک نظر نہیں آتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی کوئی جھلک نظر نہیں آتی۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس کی تفسیر میں ایک بات لکھی ہے کہ اللہ کے رسول سے محبت جو ہے، جب دنیا کے کسی بندے کے ساتھ بھی انسان کی محبت کرتا ہے، یہ مخفی چیز ہے، چھپی ہوئی چیز ہے، دل کے اندر ہے، لیکن یہ ظاہر ہوتی ہے نشانیوں سے، علامات سے۔ اگر میں مثال لیتا ہوں، میری محبت ہے استاد جی سے، تو میں کوشش کروں گا ان جیسے کپڑے پہنوں، میں کوشش کروں گا ان جیسی پگڑی پہنوں، کوشش کروں گا جیسے یہ چلتے ہیں ان جیسا چلوں، جیسے یہ کام کرتے ہیں ویسے کام کروں۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ دنیا کے دوست، آج کل تو یہ رواج چل پڑا ہے نا، شادی ہو، عید کا موقع ہو، خوشی کا موقع ہو، تو 2 دوست ہوتے ہیں تو وہ کپڑے بھی ایک جیسے لیتے ہیں، جوتے بھی ایک جیسے لیتے ہیں۔ آج کل تو اور ترقی کا دور ہے، موٹر سائیکل بھی ایک جیسے رکھے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کی آپس میں دوستی ہے۔ تو کائنات کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ انسان کی زندگی کے لیے جن کی اتباع، جن کے نقش قدم پر چلنا ہی کامیابی ہے، ہر کوئی مجھ سمیت دعویٰ کرتا ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ کیا ہم نے سوچا ہے کہ ہم اپنے دوست جیسا ہونے کی تو کوشش کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، کیا ہم نے ان جیسا بننے کی بھی کوشش کی ہے؟ کیا ہم نے کبھی دیکھا ہے ہم کپڑے سلوا رہے ہیں، ہمارے کپڑوں کی سلائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے؟ کیا ہم نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ ہم جسے اپنا محبوب کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے خوشی کے موقع پر کیا کیا طریقہ، کیا کیا صورت ہمیں بتائی ہے؟ ہم ان کو نہیں دیکھتے، لیکن زبانی ہمارا کیا ہے؟ دعویٰ ہے۔ زبان ہماری کہہ رہی ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے تمہارا یہ دعویٰ
تب صحیح ہوگا جب فتبعونی، میری اتباع کرو گے۔ علماء بیٹھے ہیں، اتباع کیسے کہتے ہیں؟ تابع یتبع عربی میں اس کو کہتے ہیں کہ جہاں اونٹ چلتا ہے نا، آپ لوگ دیہاتوں میں رہنے والے ہو، آپ اس بات کو بخوبی سمجھو گے کہ اونٹ چل رہا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے پیچھے اس کے بچے یا پیچھے آنے والے اونٹ چلتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے ایک اونٹ گزر کر گیا ہے۔ اگلا اونٹ جس جگہ پر قدم رکھتا ہے تو پچھلا اونٹ بھی اسی جگہ پر قدم رکھتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں اتباع۔ تو قرآن نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر چلنے کے لیے اتباع کا لفظ استعمال کیا کہ جہاں جہاں اللہ کے رسول نے قدم رکھا ہے نا، اے محمد کریم کی امتیوں، تم نے بھی وہاں وہاں قدم رکھنا ہے۔ لیکن جہاں جہاں اللہ کے رسول نے قدم نہیں رکھا، جہاں نہیں گئے، میرے لیے اور آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ ہم نے وہاں وہاں قدم نہیں رکھنا۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی ایک صفت بیان کی ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا۔ ہم لوگ صحابہ کرتے ہیں، صحابہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، منقبت پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، صحابہ کی عظمت کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن سوچئے کہ صحابہ کرام کو یہ عظمتیں کیوں ملی، یہ رفعتیں کیوں ملی، ان کو یہ مقام کیوں ملا؟ قرآن کہتے ہیں اس لیے کہ یتبعون الرسول النبی الامی الذی، ان کے ہاں نبی آئے تو جہاں جہاں اللہ کے رسول نے جیسے جیسے حکم دیا، محمد کریم کے صحابہ نے اسی جگہ پر اسی طریقے کے مطابق مکمل عمل کر کے دکھایا۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے ہماری زندگی میں اگر اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ ہے تو قرآن نے ضابطہ بتا دیا ہے۔ تو فاتبعونی، اللہ کے رسول کے نقش قدم پر چلیں، جہاں جہاں اللہ کے رسول نے کہا ہے۔ تو یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ گناہ بھی معاف فرمائیں گے اور اپنا محبوب بھی بنا لیں گے۔ کیوں؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ کریم کی ذات بخشنے والی، رحیم رحم کرنے والی ہے، لیکن یہ بخشش کا اور رحمت کا وعدہ اس سے ہے کہ جس کا ذکر اللہ نے پہلے آیت میں کی ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کچھ کہا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابھی میرے بعد حضرت مولانا ولید شاہ